بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک کرائم سٹوری لے کے آئے ہیں کہ پچھلے دنوں صادق آباد میں ایک ہولناک قتل کی واردات ہوئی۔ اس کی ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے اور سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں گے کہ کس طرح ایک دوست نے دوسرے دوست کو شفاقانہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا ایک معمولی رقم کے لیے۔ تو دوستو، اگر اب آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ دوستو، اگر آپ نے یہ کرائم سٹوری کہیں دیکھی بھی ہے تو وہ نامکمل دیکھی ہوگی۔ ہم اس میں آپ کو پوری تفصیل دکھائیں گے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اور بتائیں گے کہ آخر اس نے اپنے دوست کو کیوں اور کس لیے مارا، اور پھر وہ پولیس کے ہتھے کیسے چڑھا، اور کون کون اس کے ساتھی یا اس کے ساتھ رہنے والے کون کون شک کے زمرے میں آ رہے ہیں اور کن سے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ ہماری کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، بے شک یہ واقعہ صادق آباد کا ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس میں آپ کو محتاط رہنے کے لیے سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ تو دوستو، یہ رئیس محمد نواز ورند جو ایک یہاں پہ اس کے 2-3 دوست تھے جو ماسٹر موبائل شاپ ہے صادق آباد میں ستار شہید روڈ پر، اس کے اوپر ایک چبارے پر رہتے تھے۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گلی میں اس کا دروازہ لگتا ہے، تو یہاں پر یہ اکٹھے رہتے تھے۔ اور ان جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ لڑکا شاپروں کا کام کرتا تھا اور مختلف یعنی کہ چیزوں کا کام کرتا تھا، مختلف دکانوں پر سیل کرتا تھا جو ہماری معلومات کے مطابق، اور اکثر اس نے کچھ مال ادھر بھی رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بھی ان کا لین دین تھا۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس بندے نے مارا ہے، اس کو قتل کیا ہے، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ وہ پہلے سے پلان کر چکا تھا کہ اس کو مارنا ہے۔ ایک دن پہلے وہ مارکیٹ میں سے کسی سے ہتھوڑا لے کر آتا ہے۔ یہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہتھوڑا لے کر آیا ہے۔ حالانکہ جو پہلے پیش گوئیاں یا چام گوئیاں ہو رہی تھیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو اینٹیں ماری گئی ہیں، اینٹوں سے اس نے مارا ہے۔ تو دوستو، جو پولیس انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا پھر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں پتہ چلا ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے کہیں سے ہتھوڑا لے کے آتا ہے، تو پھر یہ دوستو دو دوست وہ دونوں آتے ہیں، اوپر چبارے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے یہ کولڈ ڈرنک بھی لے کے آتا ہے، بوتل بھی لے کے آتا ہے، بوتل اس کو پلاتا ہے۔ پھر یہ نیچے اترتے ہیں اور پھر بازار میں کہیں یہ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں۔ تو تقریباً کو آدھے پونے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ پھر واپس آتے ہیں۔ تو واپس آ کے پھر وہ جب اوپر جاتا ہے تو جس کو مارا گیا ہے رئیس محمد نواز کو، وہ کوئی بات کرتا ہے، شاید وہ اوپر نہیں جانا چاہتا چبارے پہ یا کوئی بات کرتا ہے، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں۔ تو نہ جانے وہ آگے سے اس کو کیا کہتا ہے، یہ تو اب اس کو پتہ ہے، انویسٹیگیشن مزید ہوگی تو پتہ چلے گا۔ شاید ہو سکتا ہے اس نے یہ کہا ہو کہ پیسے یا پیمنٹ اوپر پڑی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، یا جو چکر جو بھی ہے، تو وہ اس کو اوپر لے کے چلا جاتا ہے اور دھوکے سے یا کیسے اس کے سر میں تھوڑا دے مارتا ہے۔ دوستو، اس کو تھوڑا مارنے کے بعد وہ نیچے اترتا ہے، نیچے اتر کے پھر باہر جاتا ہے، کہیں سے وہ چھری لے کے آتا ہے مارکیٹ میں سے، اور پھر یہ دیکھیں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر اس اوپر جاتا ہے اور راستے میں راہ چلتے کسی بندے کو کہتا ہے کہ یار یہ باہر سے تالا لگا دینا۔ تو آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی سے اس نے باہر سے تالا لگوایا تاکہ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شفاق دوست جو اس کا تھا، اس نے اوپر گیا، اس کے گلے پر اس نے چھری پھیری، پھر اس کی ٹانگ پر اس نے چھری پھیری۔ دوستو، اگر آپ کو وہ فوٹیج دکھا دی جائے یہاں تو ہو سکتا ہے ہمیں ایشو آ جائے کمیونٹی گائیڈ لائن کا، تو لیکن آپ بھی وہ نہیں دیکھ سکتے، اتنی ہولناک اس نے یہ کیا ہے جو واقعہ اس کے ساتھ۔ تو دوستو، پھر یہ کیا کرتا ہے، چھری کے ساتھ کاٹ کے پھر یہ نیچے اترتا ہے، پھر یہ تالا لگا کے جاتا ہے، پھر یہ بالٹی لے کے آتا ہے، سامنے سائیڈ میں جو ہوٹل ہے وہاں سے پانی لے کر جاتا ہے، اور سامنے جو درزی ہے اس درزی کو ہر بار یہ کہتا ہے کہ یار یہ باہر سے تالا لگا دو، اور پانی اوپر لے کے چلا جاتا ہے اور چابی خود ساتھ لے جاتا ہے، اور درزی بار بار تالا لگا دیتا ہے۔ اور یہ اوپر جو بھی صاف صفائی کرتا ہے، کیونکہ جو بلیڈ نکلا جو بھی اس کی صفائی کرتا ہے۔ تو دوستو، جو لوہائکین ہے یہ پکڑا کیسے گیا، یہ بھی ایک سوال آ رہا تھا دوستوں کا
تو دوستو جو لواحقین ہے جو مقتول ہے ریاض نواز وہ ان کو بتا کے آیا تھا یا اس نے وہاں پہ فون کیا تھا کہ میں فلاں جگہ پر ہوں؟ تو لواحقین کو پتہ تھا کہ یہ اس بندے کے پاس ہے اور یہاں ملنے آیا. تو جب لواحقین نے اس سے دریافت کیا کہ ہاں بھائی وہ کہاں ہے، تو اس نے ان کو بہانہ بنایا. اس نے کہا بھائی وہ تو لاہور چلا گیا، میں اس کو خود بٹھا کے آیا ہوں ٹکٹ وہاں پہ اسٹیشن پہ. تو لواحقین پہلے کچھ سوچنے لگے، بھی اس کے پاس 5 لاکھ کی رقم بھی تھی اور اس سے بھی کچھ پیسے لینے تھے. تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے، پھر سوچنے لگے، اس کو ڈھونڈنے لگ پڑے اور یہ اس طاق میں تھا. اس نے کیا کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ CCTV فوٹیج میں کہ یہ اگلے دن وہ یعنی کہ 12 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے. تو اگلے دن یہ چٹائی ایک لے کر آتا ہے جس میں اس نے کیا کرنا تھا، اس کا پلان تھا کہ اس کو لاش کو اس میں لپیٹ کر کہیں دور نہر میں یا کہیں دور کہیں پھینک دے گا یا کہیں دفن کر دے گا اور پھر یہ فرار ہو جائے گا. اتنے میں جو ان کے لواحقین تھے وہ بھی اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کو، کیونکہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ لاہور چلا گیا، ان کو دلاسا دیا کہ وہ واپس آ جائے گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو جو لواحقین تھے انہوں نے کیا کام کیا، جو وہاں پہ وہ سامان وغیرہ مال وغیرہ رکھتا تھا، جو وہاں دیکھا تو وہاں تو 5 لاکھ سے زیادہ مالیت کا مال پڑا ہوا تھا. تو پھر ان کے ذہن میں خدشہ ظاہر ہوا کہ اتنا زیادہ مال چھوڑ کر وہ بھاگ تو نہیں سکتا، جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے پیسے لے کے، رقم لے کے لوگوں کی 5-7 لاکھ. تو ان کو جب شک گزرا تو انہوں نے لواحقین نے اس بندے کو پکڑا اور پکڑ کے اگلے دن یہ جب دکان پہ گیا، رات کو اس کا پھینکنے کا پلان تھا، شام کو اس نے لاش کو پیکنگ بنائی، اس کے اوپر رسیاں باندھی اور اس کو بالکل اچھی طرح پیک کیا. اور پھر جب یہ کرانہ کی دکان پر جہاں پہ یہ کام کرتا تھا وہاں پہ نیچے گیا تو وہاں لواحقین آئے اور اس کو ساتھ لے گئے پکڑ کے، اور ایک خالی جگہ پر پلاٹ میں جا کر اس کو جب تھوڑا سا ٹارچر کیا اور اس سے پوچھا تو یہ مان گیا. اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ پڑی ہے. تو پھر لواحقین نے پولیس کو اطلاع دی اور ہمراہ پولیس کے جب وہ وہاں آئے اور انہوں نے جب دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے. تو دوستو یہ سب سے جو بڑا سوال آپ کر رہے تھے کہ یہ پکڑا کیسے گیا، تو یہ اس طرح پکڑا گیا، ان کے اپنے لواحقین نے اس کو پکڑوایا. تو معمولی رقم تھی، کوئی زیادہ نہیں تھی، سننے میں آ رہا تھا کوئی 60 سے 70 ہزار تھا یا جتنا بھی تھا. بے شک 60-70 ہزار کیا 60-70 کروڑ بھی ہوتا تو ایک انسانی جان سے زیادہ نہیں تھا. تو اس نے اس کو دھوکے سے یا جیسے بھی پہلے اس کو تھوڑا مارنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس میں کوئی سانس باقی ہیں تو وہ نیچے اترا اور کہیں سے چھری لے کر آیا اور اس کو قتل کر دیا. تو دوستو اب جو شک کے زمرے میں آ رہے ہیں وہ درزی ہے، وہ بار بار سے تالا لگا رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے. اس کے بعد اس کے دوست ہیں 1-2 جو ساتھ رہتے تھے، ویڈیو میں فوٹیج میں بے شک وہ نہیں نظر آ رہے، اوپر جاتا یہ اکیلا ہے اور واردات اس نے کی ہے. لیکن وقتی طور پر جو انویسٹیگیشن ہے اس میں وہ بھی آئیں گے اور ان کو بھی پریشانی اٹھانا پڑے گی، اور مارکیٹ کو نیچے پتہ تک نہیں چلا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. اور یہ تالا اس لیے لگا کے جاتا رہا کہ کہیں مارکیٹ کا چبارہ ہے، کہیں کوئی پیشاب کے بہانے یا پانی پینے یا کوئی مسئلے کے لیے اوپر نہ آ جائے، تاکہ باہر سے دیکھنے والے کو یہی لگے کہ اوپر کوئی نہیں ہے. تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے بندے انسان جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس لیے مارکیٹ میں جب بھی رہیں محتاط رہیں. اب جس سے وہ تھوڑا لے کر آیا ہے وہ بھی انویسٹیگیشن کے زمرے میں آئے گا، جس سے چھری لایا ہے وہ بھی انویسٹیگیشن کے زمرے میں آئے گا، جو بندے اس بندے کے ساتھ ٹچ تھے وہ بھی انویسٹیگیشن کے زمرے میں آئیں گے اور ان کو پریشانی اٹھانا پڑے گی. تو برائے مہربانی برداشت کا اپنا سٹیمنا رکھیں، برداشت کریں اور ایسے کام سے گریز کریں. دیکھیں اب 2 گھر تباہ ہو گئے، ایک وہ اس نے جس کو مارا ان کا گھر، ایک انسانی جان چلی گئی، اور اب یہ پکڑا گیا تو اس کی بھی ساری زندگی اب جیل میں ہی کٹے گی. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہولناک واقعہ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہے. ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اللہ حافظ.